السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر راجہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ آج ہم دو ایشوز پر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے پی سی بی نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹکٹس کا جو پرائس کا گیپ رینج ہے ان کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کی تفصیلات سے آپ سامنے آگاہ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بی سی سی آئی نے اپنے پلیئرز کی خراب پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کی سیلریز میں کٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر پابندیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ روہت شرما اور گوتم گمبھیر کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان تمام اپنے ٹاپکس پر جانے سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا احسان اللہ کے بارے میں نے کل بات کی تھی کہ احسان اللہ نے جذبات میں آ کر پی ایس ایل سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، تو جس پر میں نے بھی کل یہی ڈسکشن کی تھی کہ یہ فیصلہ پری میچور ہے اور انہیں بالکل بچگانہ ایک قسم کا فیصلہ تھا، اور انہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی ان کے پاس بہت کرکٹ باقی ہے، اور اگر وہ چاہیں محنت کریں تو وہ دوبارہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے اپنی اس فیصلے کو ریکنسیڈر کیا اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور اس فیصلے کی جو واپس لینے کی جو انہوں نے بنیادی وجہ بتائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے جذبات میں آ کر کیا تھا اور اب میں اس فیصلے کو واپس لے رہا ہوں۔ تو احسان اللہ جیسے دیگر کرکٹر جو ہیں، اور احسان اللہ کو بھی اپنے جو ہمارے سابق کرکٹرز ہیں جو انٹرنیشنل ہو گئے یا قومی کرکٹر سابق قومی کرکٹرز ہیں، ان کی اگزامپل لینی چاہیے۔ وسیم اکرم کی، عمران خان کی، وقار یونس کی، انضمام اللہ کی۔ ان تمام کے کریئر جو ہیں یہ 20-20 سال کرکٹ کھیلے ہیں، تو ان کی کیریئرز میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، انجریز کا بھی شکار ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمت نہ ہاریں اور اپنی محنت جاری رکھیں، تو کامیابی بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پیس کی بات ہے، پیس جانے سے یقینی طور پر افیکٹ آتا ہے، لیکن اگر ہمت نہ ہاری جائے تو ہمارے سامنے اگزامپلس ہیں گلین میگرا کی، جیمز اینڈرسن کی، جن کے پاس اتنی پیس نہیں تھی۔ پیس نہ ہونے کے باوجود گلین میگرا نے ٹیسٹ کرکٹ میں 550 وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں، اور جیمز اینڈرسن نے 700 وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں ان کی اپنی لائن اور لینتھ اور سوئنگ کی بدولت۔ تو یہ چیزیں احسان اللہ جیسے کرکٹرز کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور اپنی پیس کو چھوڑ کر لائن اور لینتھ پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پی سی بی نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے آج ٹکٹس کی تمام جو تفصیلات ہیں ان سے وہ سامنے آ گئی ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو پہلا ون ڈے ہوگا، افتتاحی میچ ہوگا پی ایس ایل چیمپئنز ٹرافی کا، اس کے لیے ٹکٹس کا اعلان کیا ہے، جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنرل انکلوئر کے لیے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کے لیے جو ٹکٹ کی پرائس ہے وہ 2000 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ پاکستان کے علاوہ جو دیگر میچز ہوں گے ان کے لیے قیمت جو ہے وہ 1000 روپے ہے۔ اسی طرح فرسٹ کلاس انکلوئر جو ہے اس کے لیے ٹکٹ ہے وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کے لیے 4000 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، جبکہ دوسرے میچز کے لیے یہ قیمت 15000 ہے۔ پریمیم انکلوئر کے لیے 7000 قیمت رکھی گئی ہے، وی آئی پی کے لیے 12000 رکھی گئی ہے، اور گیلری کے لیے 25000 روپے یہ قیمت رکھی گئی ہے، اور جبکہ دوسرے میچز کے لیے پریمیم کی قیمت 3500، وی آئی پی کی 7000 اور گیلری کی قیمت 18000 روپے ہوگی۔ اور اسی طرح سیمی فائنل کا جو لاہور میں سیمی فائنل ہوگا اس کے لیے 2500 سے لے کے 25000 تک یہ قیمت رکھی گئی ہے ٹکٹس کی۔ راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو میچ ہوگا اس کی قیمت 2000 روپے سے لے کے 18000 روپے تک رکھی گئی ہے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں لوگوں کو متوجہ کرنا ہے اپنی طرف، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسٹیڈیم میں آ کے میچز دیکھیں۔ پاکستان کی موسٹلی آبادی جو ہے، جو لوگ میچز دیکھنے آتے ہیں وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے میرے خیال سے یہ قیمتیں کچھ زیادہ ہیں۔ پی سی بی کو اس فیصلے کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور ان پرائسز میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے میرے خیال سے۔ تو اب اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ بی سی سی آئی نے اب پلیئرز کی، انڈین کرکٹرز کی خراب پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کی سیلریز میں کٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس
جب سے گوتم گمبھیر کوچ بنے ہیں تب سے کوئی خاص نہیں رہی. بھارت کو پہلے سری لنکا نے ون ڈے سیریز میں ہرایا, اس کے بعد بھارت کو نیوزی لینڈ نے بھارت کی سرزمین پر 3-0 سے ٹیسٹ میچز میں وائٹ واش کیا. اس کے بعد بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کا ٹور کیا جہاں پہ بھارت کو 3-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور جس میں روہت شرما کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے پلیئرز کی سیلریز میں کٹ لگانے کا فیصلہ کیا, اور اب یہ پرفارمنس بیس ہوگی. اب جس پلیئر کی پرفارمنس اچھی ہوگی اس کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہوگی, اور جس پلیئر کی پرفارمنس بری ہوگی اس کی سیلری میں کٹ لگایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے پلیئرز کی جو فیملیز کا جو ٹور پہ لے کے جاتے ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دی ہے. اب 45 دن سے زیادہ اگر کسی ملک کا ٹور ہوتا ہے تو اس کے لیے اب آپ جو فیملی جو ہے وہ 14 دن سے زیادہ سٹے نہیں کر سکے گی. اسی طرح 25 دن تک اگر کوئی ٹور ہوتا ہے تو اس میں 7 دن تک آپ فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو بھارتی کرکٹ بورڈ نے اسٹیپ اٹھایا ہے اس کو پی سی بی کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے اور ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جس سے کرکٹر جو پرفارم نہیں کر رہے ان کے جو کرکٹرز پرفارم نہیں کر رہے ان کو بھی موقع ملے, اور جو کرکٹر پرفارم کر رہے ہیں ان کو بھی ان کی حوصلہ افزائی ہو, ان کا سیلریز میں اضافہ کیا جائے, بونسز میں اضافہ کیا جائے. اور جو فیملی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب آپ فیملی ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کی جو ہے توجہ جو ہے وہ کرکٹ کے علاوہ بھی دیگر چیزوں پہ چلی جاتی ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت اچھا ڈیسیژن ہے, اور پی سی بی کو بھی اس پہ کوئی غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ روہت شرما اور گوتم گمبھیر کے درمیان بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور چانسز یہی ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد روہت شرما جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. اور گوتم گمبھیر کے بارے میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں, بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی میں اگر بھارتی ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو گوتم گمبھیر کی جو کوچنگ ٹینیور ہے 2027 ورلڈ کپ تک ہے, لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے اور گوتم گمبھیر کو ایز اے ہیڈ کوچ فارغ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ روہت شرما اور وراٹ کوہلی کے بارے میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے یہ ان دونوں کے کریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ان دونوں نے پرفارم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وراٹ کوہلی بھی کوئی بڑا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. مزید جو نئی اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کل حاضر ہوں گا, اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.